پہلے پورا واقعہ سنو. کچھ دن وہی نہیں آئی، کوئی 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب یا 20 دن کے قریب وہی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں اضافی طور پر، کئی نبی ایسے ہیں 1.25 لاکھ میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی نہیں. کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، 20 دفعہ آئے، 100 دفعہ آئے. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے دادا پردادا، 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی، 23 برس. السلام علیکم. طارق جمیل صاحب کے ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. شکریہ. اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے، 24,000 دفعہ حاضر ہوئے. کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں. کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی. تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، ودعہ ربہ وقضى. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے، اب کیوں نہیں سناتا؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ودعہ چھوڑ دیا، قلا ناراض ہو گیا. یہ 2 لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گیا، ودعہ وقلا، ودعہ وقلا. اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے. تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ. اچھا اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے، اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے. منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف قتل کرنے، تو لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے. تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نہ کلی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی. تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے، کتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا. تو بس 7واں آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ، کلام لے کر آیا، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں. مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے، تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں. اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، تو میں بھاگتا ہوں اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی ہے، خود بخود ایک تیزی آ جاتی ہے،
جلدی 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 اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. نہیں 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 ایسا نہیں ہے, تمہیں غلط خبر ملی ہے, ایسی بات بالکل نہیں ہے, تم نے غلط سنا ہے, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, اللہ کی قسم ایسا نہیں, اللہ کی قسم ایسا نہیں. یہ فطری لہجہ ہے انسان کا. یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے, اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے, اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے کیا رسول اللہ, آپ کا رب کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. تیزی پڑی ہوئی ہے, تیزی پڑی ہے جبریل کو کہ جلدی جلدی وہ غبار دھو دیا جائے. والضحیٰ, مجھے روشن دن کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے چھا جانے والی رات کی قسم, سیاہ رات کی قسم, ما ودعک ربک, تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا, وما قلی, تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. دوسرا ترجمہ والضحیٰ, مجھے تیرے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے. تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا, تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے. تیسرا ترجمہ, یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے تفسیر کا. تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے. والضحیٰ, اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, والضحیٰ, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم, ما ودعک, میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں, تیری خاطر تو کائنات بنا ہے, تجھے ہی ناراض کر دوں, تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤں, تیرے لیے تو مجلس سجائی. ما ودعک ربک, نہیں بولا تم پہ ناراض ہو سکتا, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں, تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا. وما قلی, میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا. السلام علیکم. گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان. مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے. شکریہ. بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے, میں تیری رضا چاہتا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور یہ جو فا ہے یہاں, فا اس نے کمال کر دیا ہے, یہاں وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف, لفظ بھی نہیں, ایک حرف فا, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں, ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے, ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے. دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا, فلاں موقع پر یہ کیا, اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں, یہ کیسی باتیں کرتے. اور تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی نہیں, تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا, 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 اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو. تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی, قسمیں اٹھائیں. والضحیٰ, تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی, نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, یہ دنیا تو عارضی چیز ہے,
تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے، آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے، جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے۔ ہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح، الم یجدک یتیما فآویٰ، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں یاد نہیں؟ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ کن گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی توفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے پھر رہے تھے کہ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ تو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے تھے۔ تنگی آئی تو ہائے ہائے، جس کے وجود کی قسمیں کھائے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے والضحی، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الامین، جس کے بول کی قسمیں کھائے وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھاتا، سونے کے برتنوں میں کھلاتا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا، میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں فقر کی وجہ سے، مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور اگلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ، محمد و احمد، طٰہٰ یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ، اور سراج منیر، اور مزمل اور مدثر، ننگے پاؤں بکریاں چراتے کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر، سخت دھوپ میں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ہی ایسی تھی۔ مدینہ تو حکومت قائم ہو چکی ہے، اور مدینے کی رات ہے، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم آپ نے آگے ہو کر وہ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹک گئے، نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک، تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ اب کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ سیدھے ہوئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی،
بھوک بڑی لگی. تمہیں بھوک کا سامنا ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے. یہ تو وہ جانے اس پر بھوک آئی ہو، جس نے بھوک دیکھی نا اسے کیا خبر. اور اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ کے لگا کر یوں کر لیتے، اٹھ کے بیٹھ کے عائشہ بھوک بڑی لگی. جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ سے نہیں مانگوں. اس سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے. اور دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوگا. میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہوگی، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی. سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے، سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی. بات قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے. تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں گا. میں اپنی امت کی غریبوں کی تسلی ہوں. بلکہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی خلقت، اتنا مجمع، کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں گا. مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، میں وہیں ہوں گا. الم یجدک یتیما فآوی. اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے. وہ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، جس سے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا. اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے اور میں تو امتی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں. میں انہی سے بغاوت شروع کرتا ہوں، انہی کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کرتا ہوں، انہی کی زندگی پہ تنقید شروع کر دوں تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے. اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتی. کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا. 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے. لم یخلق مثلها فی البلاد. ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا. اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین
طاقتور ترین قوم. آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں. یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے. تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا. قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے. کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم. اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش تراش تراش، اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے. میں گزر رہا ہوں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے. ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے. اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں. تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے. باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں. وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. عاد کو دیکھو، ثمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو. انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہوا نہیں. کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے. نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی. انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ گئے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا. تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے. کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں. 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے باہر، کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا. تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا. یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے. کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ وقوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا. انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، انہیں چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے.
کلیجے پھاڑ دیے. پہاڑوں میں دراڑیں تھیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں, لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں. تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری. آواز ایک بڑی طاقت ہے, ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون, فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم. فرعون کو پکڑا, اس کے لشکروں کو پکڑا, اٹھا کے سمندر میں ڈالا, تباہ و برباد کر کے. ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی, دیکھو دیکھو یہ ہے عبرت, جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. السلام علیکم. گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے نیو بیان. مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے آنے والے نئے بیان آپ کو مل سکے. شکریہ. اگر تجھ کو اندھا کیا رنگ نے, کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا, کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو, چنگیز کی قبر کہیں ہو, دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں, یا ریت کے نشان کی طرح, پانی کی لکیر کی طرح, پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا, اونھے منہ ڈال دیا, عبرت کا نشان بنا دیا. میرے عزیزو, انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں, ویٹنری سائنس سے نہیں, فزکس نہیں, کیمسٹری نہیں, اناٹومی نہیں, بایولوجی نہیں, باٹنی نہیں, تجارت سے نہیں, زراعت سے نہیں, اکانومی سے نہیں, اکنامکس سے نہیں, سیاست سے نہیں. انسان بنتا ہے قرآن سے. انسان بنتا ہے قرآن سے. انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے. انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی, پیروی, اتباع سے. انسان بنتا ہے توحید کا نور پہچاننے سے, لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے, محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے, محمد الرسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ بیج ہے, محمد الرسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں, ویزے کے بغیر انٹری نہیں. پاسپورٹ کے بغیر آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے, اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے. ملک الموت روح لے کر جاتا ہے, لا الہ الا اللہ, جی لا الہ الا اللہ, چلو آ جاؤ. جب وہ علیین پر پہنچتا ہے, جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے, وہ ویٹنگ روم ہے, جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں. ویزا جی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے. کہ جی پاسپورٹ ہے تو ویزا تو میرے کو ہے کوئی.
بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے۔ جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا، بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو۔ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان تو اللہ کا کہ گندے پانی سے انسان بنایا، نہیں بناتا تو میں کیا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں۔ اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں۔ آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا تو آپ مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا۔ سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا۔ هو الاول، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات، فیصلہ آباد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، وہ عزت و حکمت والا۔ کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ۔ کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے۔ اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں، ہر ایک کا جلوہ ہے، ایک کا جلوہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ احد، کوئی اس کا مثل نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں۔ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو بھائی گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا، سمجھ میں آ گیا جی؟ آ گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له واستبر لعبادته، هل تعلم له سميا، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کی ٹکر مثال ہو۔ ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے زوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم، ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہی بلند۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔
وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم، زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں، وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ، اللہ کا نور۔ انسان کی اصل اندھیرا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے تو یہ انسان نہیں بنتا، جانور بنتا ہے۔ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک رسالت کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں کہ آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں۔ جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیش کو ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر سفینے موجوں سے نکلتے ہیں، بھٹکے ہوں کو راستہ ملتا ہے۔ عام طور پر خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو، پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے اسی طرح آج احساس ختم ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو، اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ۔ میرے نبی آئے، ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا ہے، عقلی طور پر اتنے نیچے۔ بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد تھے، کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی، اب ایک سال کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئیں تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی تو سارے بیٹھ کے مشورہ کریں اب کیا کریں، کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں، تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا تھا، ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی جب آپ تشریف لائے، اور خونخواری کیسی تھی؟ ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخوار کیسے تھے۔ یا رب فلا تجعل حیاتی مذلتا ولا موتتی بین النساء النوائح، اے میرے رب میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھے ہو رہی ہوں، ولیکن قتیلا یدرج الطیر حولہ وتشرب غربان الفلا من جوانحہ، مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال نکال کے پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت دینا۔ یہ ان کی خونخواری، یہ ان کی صفاقی کہ بستر پہ مرنا بھی عیب سمجھتے ہیں۔ بنو اسد، بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کوئی قبیلہ ہے، آج تک ان کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں۔ خونخوار ایسے، عقل کے لحاظ سے ایسے،
اس میں میرے نبی آئے، میرے نبی نور بن کر آئے، روشنیاں لے کر آئے، تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، فاروق بن گئے، نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے، اسد اللہ بن گئے، صدیق بن گئے، ذو النورین بن گئے۔ وہ تو بڑے بڑے سردار، عورت کمزور، خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامن نے انہیں طلاق دے دی۔ ایک طلاق تھی، کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انتی علیہ کا ظہر امی، تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے، پھر وہ طلاق دے دے، دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی، لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اوس بن صامت نے ان کو طلاق دے دی۔